الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ناروے کے جملہ ناظرین و سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہر سال 21 رمضان المبارک کو جامعہ باب العلم اوسلو میں عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. حضور صحابی رسول خلیفہ راشد امیر المومنین امام المتقین باب العلم حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال ہم جامعہ میں عظیم الشان محفل پاک اور افطاری کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اس سال صاف ظاہر یہ ممکن نہیں ہے، مگر آج کی جو یہ ہماری نشست ہے اس میں میں خطاب کرنے یا لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ آج میں میزبان ہوں اور ہمارا سارا خاندان حضور مولا علی پاک کا غلام یہ آج کا مہمان ہے آپ کا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی عزیزم صاحبزادہ حافظ سید سلیمان مصطفیٰ بخاری صاحب اس محفل پاک کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید سے. اس کے بعد صاحبزادہ سید فاروق حسن شاہ صاحب بخاری آپ جو ہے وہ برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید فاروق حسن شاہ صاحب بخاری آپ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. اور عزیزم صاحبزادہ سید احمد ابراہیم بخاری جو ہیں وہ حضور اہل بیت اعظام کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اور بعد ازاں حضور پیر طریقت رہبر شریعت سفیر محبت رسول حضور قبلہ والد گرامی مدہ ذرہ العالی آپ جو ہے اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کریں گے. یہ آج کی مختصر سی محفل پاک حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً اس مختصر سی محفل پاک کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے. سو محفل پاک کا آغاز جو ہے وہ
تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، پر تیری محفل میں چلا آیا ہوں، میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، چند پل جو تیری قربت میں کٹے، چند پل جو تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر میں گزارایا ہوں، جیسے ایک عمر میں گزارایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، اور آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। सुभान अल्लाह। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। नबी दे कर दी उल्फत विच नबी दे कर दी उल्फत विच होवे हस्ती फना मेरी। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। रवे मेरे अमल विच रोशनी पाका दे सच्चे आंदी। सुभान अल्लाह। मिले खैरात नू हर घड़ी ज़हरा दे बच्चे आंदी। मिले खैरात मैनू हर घड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी। मेरे मौला तेरे दर पे मेरे मौला तेरे दर पे बसे हो इल्तिजा मेरी। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। हर एक मुश्किल जदेंदा है सुकून ना दे अली मैनू। सुभान सुभान। बुलावन गे नजफ दे बादशाह अपनी गली मैनू। बुलावन गे नजफ दे बादशाह अपनी गली मैनू। नमाज़े इश्क होवेगी नमाज़े इश्क होवेगी नजफ जाके अदा मेरी। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। गुलाम पंजतन बन के रवाए हो दुआ मेरी। नाज़रीन सामीन, आप जानते हैं जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया है कि आज की ये हमारी मुख्तसर महफिल पाक जो है ये शहनशाह विलायत हुजूर सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह अक़दस में हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। आप देख रहे हैं इस महफिल पाक में जिन्होंने तिलावत की, नात शरीफ पेश की, मनक़बत हुजूर मौला अली पाक की बारगाह में पेश की। अभी हुजूर किबला वालिद गिरामी मदद आली आप जो है वो हमें अपने मवाइज़ हसना से मुझसे मुस्तफ़ीज़ करेंगे। तो आप सिर्फ ये ना देखिएगा कि हम 3-4 अफराद जो है वो बैठे हुए अहले बैत रसूल का, अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि इस बात को यूँ समझिए कि ये 3 जनरेशन्स हैं, 3 नस्लें हैं जो कि हुजूर मौला अली पाक का जिक्र कर रहे हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश कर रही हैं। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले सकता, मगर शहंशाह विलायत मौला कायनात हुजूर सैयदना मौला अली मुर्तज़ा की बारगाह बेकस नियाज में और बारगाह बेकस पनाह में वलियों के सुल्तान की बारगाह में इतनी बात जो है वो ज़रूर अर्ज करना चाहता हूँ। इस माहौल को देखते हुए कि हम तो पुराने कमी तेरे दर के, हम तो पुराने कमी तेरे दर के,
نام لکھے ہیں مادر پدر کے. اور انیس نے بڑا خوبصورت کہا تھا، حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہ عمر گزری ہے انیس اس دشت کی سیاہی میں. عمر گزری ہے انیس اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہ حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلاموں کا یہ خاندان اور آپ کے غلاموں در غلاموں کا یہ نسبت رکھنے والے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت آج پیش کر رہے ہیں. مجھے تو وہ مناظر رہ کہ یاد آتے ہیں. آپ سارے لوگ سامنے دعا کیجیے کہ اللہ کریم اپنے گھروں کی رونقوں کو جلد جو ہے وہ واپس لائے، اور اللہ کریم فضل فرمائے اور مساجد کو، مراکز کو، خانقاہوں کو پھر سے آباد کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ عطا فرمائے. میں بلا تاخیر پیر طریقت، رہبر شریعت، سفیر محبت رسول حضور قبلہ والد گرامی مدد العالی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ حضرت کیا مالا شریف، آپ کی خدمت اقدس میں 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے لیے بہت بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں ہر وقت ذکر رسول پاک اور ذکر خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذکر صحابہ کرام میں ہر وقت اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. میری بڑی خوش بختی ہے. تو میں اپنے چند الفاظ کا آغاز پہلے سید خضر حسین شاہ صاحب کے ایک کلام سے کروں گا، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ محفل نور عقیدت سے سجا رکھی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا رکھی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا رکھی ہے. یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا، یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا، جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے، جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے. اور تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر، یا رسول اللہ تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. اور قصہ زور علی سن لو خضر سے لوگو، قصہ زور علی سن لو
طرز بیاں سب سے جدا رکھی ہے. مولا کائنات شیر خدا خیبر فتح مشکل کشا امیر المومنین امام المتقین داماد مصطفیٰ حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کے ہزارہ پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے، اور ہزاروں زندگیاں ذکر کرنے میں گزر گئی، ہزاروں قلم لکھنے میں گزر گئے، ہزاروں صفحات ختم ہو گئے، لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ختم نہ ہو سکی. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. لیکن مجھے بڑا حسین آپ کا ایک پہلو لگتا ہے جس کو اقبال نے نمایاں کیا ہے کہ بانوے یا تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ کو جو شرف دامادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوا وہ ایک عجیب اور بڑا اعلیٰ ترین آپ کو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے نکاح کا معاملہ آتا ہے، وقت آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برملا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح وہاں ہوگا جہاں پر میرے رب کریم کی مرضی ہوگی. تو سیدنا جبریل امین تشریف لائے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دی، سلام پیش کیا اور عرض کی کہ اے میرے آقا خالق کائنات وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے، زمین پر آپ بھی یہ کاروائی فرما دیں، زمین پر آپ بھی یہ رسم ادا کر دیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2-3 شرطیں ہوتی ہیں نکاح کے لیے. ایک تو نکاح خان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دوسرا گواہان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تیسرا اگر عورت وہاں پر موجود نہ ہو، جس بچی کی شادی ہے وہ موقع پر موجود نہ ہو تو وکیل کا ہونا ضروری ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل میری بیٹی کا نکاح کس نے پڑھا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور یہ شرف مجھے حاصل ہوا اور میں نے نکاح مولا علی سے سیدہ کائنات کا پڑھا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میری بیٹی کے گواہ کون تھے، نکاح کے گواہ کون تھے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور عرش اعظم کے اعلیٰ ترین اور سینئر ترین 40,000 فرشتے اس مقدس تقریب میں بطور گواہ پیش ہوئے. تو آمنہ کے لال نے ارشاد اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر بڑا حسین منظر آگے نظر آتا ہے جب نکاح کی تقریب کے لیے مولا کائنات کو حضور سرور کائنات بلاتے ہیں اور پیشگی کچھ چیزیں بیان کرنے والی تھی، ضروری شرائط تھی. میرے آقا نے بلایا اور فرمایا علی آپ کا نکاح خاتون جنت سے ہوگا، لیکن حق مہر کے لیے کچھ انتظام ہے. عرض کی میرے آقا گھر میں کوئی ایسی نقدی نہیں ہے، کوئی ایسا سونا چاندی یا زیور نہیں ہے جو میں بطور حق مہر پیش کر سکوں. یہ کون؟ یہ شہزادی کائنات ہے اور شہزادہ مولا علی ہے جن کے نکاح کی تقریب ایسی ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اگر کوئی چیز فروخت بھی کرنی پڑے تو حق مہر کا انتظام ضروری ہے. تو مولا علی عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر میں صرف زرہ ہے جو کہ میں جنگ کے وقت پہن لیتا ہوں اور وہ موجود ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ فروخت کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا جائیں مدینہ کے بازار میں وہی جا کر فروخت کریں اور جو پیسے ملے وہ حق مہر کے لیے لے آئیں. آگے کیا حسین منظر آتا ہے، مولا کائنات وہ زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، مدینہ کے بازار میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اس کو خریدنے والا ہے تو آ جائے. کوئی 50 درم دے رہا ہے، کوئی 60 درم دے رہا ہے، کوئی 70 درم دے رہا ہے، 100 درم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگ رہی، جبکہ مولا کائنات چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر ہو. اسی اثناء میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور پوچھا میرے بھائی علی کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آج حق مہر کے لیے اس زرہ کو فروخت کرنے آیا ہوں کیونکہ سیدہ کائنات کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ زرہ اپنے ہاتھ میں پکڑی اور مدینے کے بازار میں ہاتھ اونچا کیا اور فرمایا کہ عثمان اس کا 400 درم دیتا ہے، کوئی مقابلے میں آنا چاہے تو آ جائے. لیکن کوئی نہ آیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ان دونوں پیاروں نے عجیب مظاہرہ محبت کا کیا. سیدنا عثمان غنی نے 400 درم پیش کیا
اور زرا ڈیلی 400 درہم مولا کائنات لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں. وہ پیسوں کی تھیلی سرکار نے دیکھی، فرمایا علی اتنے پیسے کس نے دے دیے؟ عرض کیا حضور میرے بھائی سیدنا عثمان غنی نے دیے. اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی بھی آتے ہیں اور وہی زرا پکڑی ہوئی ہے. عجیب محبت کا ان ہستیوں کا معیار تھا، عظیم محبت کا ان کا ایک جلوہ تھا. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین آ کر سلام کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ زرا میں نے مولا علی سے خرید لی ہے، پیسے ان کو دے دیے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بالکل پیسے تو ہمارے سامنے موجود ہیں، اب آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پیارے بھائی مولا علی کی شادی ہے اور شادیوں کے موقع پر بھائیوں کو لوگ تحفہ دیتے ہیں، عزیزوں کو تحفے دیتے ہیں، یہی ذرا میں بطور تحفہ مولا علی کو دینے کے لیے آیا ہوں. اور یہ حضرت عظیم محبت کا ایک روشن پہلو اور روشن معیار انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آپ کی حضور سرور کائنات کی شہزادی کے لیے مولا کائنات کو جتنا بھی مہر کا حق مہر کا ادا کرنا پڑا وہ سارے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پیسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی، بہت خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جس وقت یہ منظوری فرما دی تو آمنہ کے لال نے صحابہ کرام کو بلایا اور ایک خصوصی تقریب میں حضور سرور کائنات کی شہزادی کا نکاح ہوتا ہے. حفیظ جلندری بڑا پیارا لکھتے ہیں، حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، یعنی دنیا کا سامان کیا تھا؟ متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، مشقت عمر بر کرنا لکھا تھا اپنی قسمت میں، مشقت عمر بر کرنا لکھا تھا اپنی قسمت میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں. زیادہ گفتگو لمبی نہیں ہونی چاہیے، ایک سے ملا ہوا واقعہ عرض کرتا ہوں. سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آتے ہیں. سیدہ خاتون جنت کو ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے خاتون جنت آپ کے ابا جان ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اپنے داماد کو جو پاؤں کا جوڑا دیا، جو پاؤں کے جوتے دیے، وہ ان پر بھی لال و جواہرات لگے ہوئے تھے. حضرت سیدہ خاتون جنت نے سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ شاید مولا علی سوچ رہے ہو کہ میں تو سارے نبیوں کے بادشاہ، سارے نبیوں کے سردار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور مجھے بڑی سادگی سے میری شادی کو اثر انجام دیا گیا. تو حضرت سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں رات کو سجدہ ریز ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے مولا کریم مولا کائنات کو ذرا میری بھی شان دکھا دیں اور حضور سرور کائنات کے گھرانے کی شان دکھا دیں، حالانکہ وہ پہلے جانتے ہیں. تو حضرت مولا کائنات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا محل ہے اور اس بار سیدہ کائنات کا نام لکھا ہوا ہے. مولا علی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ سیدہ کائنات کا محل ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آئیں. حضرت سیدہ کائنات کو دیکھا، ایک عجیب و غریب اور عالی شان محل میں آپ اعلیٰ ترین صوفوں پر بیٹھی ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں اور آگے حوران جنت جو ہے وہ نوکری کے لیے حاضر ہیں. ایک حسین جمیل لڑکی آپ کی بارگاہ میں سامنے بیٹھی ہے اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے فاطمہ زہرا پانی مجھے چاہیے. تو اس لڑکی کو حضرت سیدہ خاتون جنت حکم دیتی ہیں کہ اے لڑکی وہ پانی لے کر آؤ مولا کائنات کے لیے. مولا کائنات پانی پیتے ہیں اور پوچھتے
ہیں کہ اے فاطمہ زہرا یہ لڑکی کون ہے جو آپ کو بطور خادمہ جنت میں عطا کی گئی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاتون جنت کی خادمہ بنایا ہے. یہ شان ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور ان کے صدقہ سے اور ان کے ذریعہ سے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آخر میں یہی بات یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں کہ کسے نہ میسر نہ شد ای شہادت بقا با ولادت با بسجد شہادت. 21 رمضان شریف کو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہوئے. اور نجف اشرف میں آپ کی مقدس بارگاہ ہے جو کہ پوری کائنات کو روشنی عطا فرما رہی ہے، نور عطا فرما رہی ہے. آپ سید الاولیاء ہیں. سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کہ اہل سنت کے بادشاہ ہیں، نقش سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک میں نے کشف میں دیکھا ہے، اتنی دیر تک وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا جب تک مولا علی اس کے کندھے پر مور نہیں لگاتے. تو یہ سیدہ حضور مولا کائنات کو اللہ نے شرف عطا کیا کہ تمام اولیاء اللہ کے آپ سربراہ ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور جنت کے حسین چراغ ہیں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے مجھے، میرے بیٹوں کو، میرے پوتوں کو، تمام اولاد کو اور جتنے بھی ناروے میں اللہ اہل محبت ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کو رحمتیں عطا فرمائے. اور بڑی وہاں یہاں پر بیٹھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ناروے والے جو ہمارے محب ہیں ماشاءاللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں، خادمان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دینی کام اس دلچسپی سے کر رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے اور اس کار خیر پر اللہ تعالیٰ اعلیٰ اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.